وہ گھر میں داخل ہوتی ہوئی بہت برے طریقے سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ ٹکرانے والے شخص نے اپنی دونوں باہوں میں اسے تھامتے ہوئے بچایا۔ زویا رحیم نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظریں عثمان اسد خان سے ملی۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ خود کو چھڑواتی ہوئی جیسے اپنا توازن برقرار رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں وہ لائبہ سے ملنے آئی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ یوں تو وہ بہت کم مسکراتا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت دیکھ کر اسے جیسے اپنے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بالوں کو پیچھے اڑستی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور عثمان اسی جگہ کو گھورتا رہا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ کھڑی تھی۔ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہاں ہے وہ؟ لائبہ نے جیسے گہرا سانس لیا۔ ارباز کی بات کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے، مل جائے تو ڈھونڈ لو، نہیں ملتا تو صبر کرو۔ لائبہ نے جیسے ہاتھ چھاڑے تھے۔ زویا نے جیسے اپنی دوست کو بغور گھورا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ڈفر؟ اوپر اپنے کمرے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ لائبہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں خالی لگتی تھیں، جیسے اسے یہ تعلق ایک آنکھ نہ بھاتا ہو۔ مگر وہ کیا کہتی سامنے کھڑی لڑکی کو جو اس کی دوست تھی اور پچھلے 4 سال سے بہت اچھی دوستیں تھیں؟ تو چلی جاؤ اس کے پاس، مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ اگر آئی ہو اس کے لیے تو اسی سے بات کر لو۔ لائبہ نے جیسے طنز مارا تھا۔ میں اس کے لیے نہیں آئی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، مگر مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے لائبہ، اس کی اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ جیسے اٹک اٹک کر بولی۔ لائبہ طنزیہ مسکرائی۔ تو جاؤ کر لو بات اس سے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر ارباز کھڑا ہو گیا۔ تم؟ ہاں میں۔ کیوں؟ تم کسی اور کو یاد کر رہے تھے؟ اس نے جیسے نظریں جمائی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا تھا، پریشان لگتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہو گی۔ ارباز کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا کہوں گی؟ یہی نا کہ تمہارے بابا تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ میں امی بابا کو منا لوں ہماری شادی کے لیے۔ ہاں، میں یہی کہنے آئی ہوں۔ ارباز، برسوں کی محبت ہے ہماری، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ زویا کی آنکھوں میں جیسے آنسو چمکنے لگے تھے۔ ارباز کی آنکھیں بھی جیسے بھیگ سی گئی تھیں۔ وہ نظریں چراتا ہوا آنسو چھپا رہا تھا۔ زویا نے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آنسو مت چھپاؤ مجھ سے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے اسی لیے چھپتے پھر رہے ہو کہ تم ڈرتے ہو میرے سوالوں سے۔ ارباز نے سر جھکایا۔ امی بابا نہیں مانیں گے۔ تم اسد خان کو جانتی ہو، وہ ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ کیا ان سے پوچھ کر محبت کی تھی؟ یہ سوال ایسا تھا کہ بے ساختہ اس کا سر جھکا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو تو بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ میں کب سے انہیں منا رہا ہوں، وہ نہیں مان رہے۔ تمہیں انہیں میرے لیے مزید منانا پڑے گا۔ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنسو صاف کرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی لگتی تھی۔ ارباز کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ریشم خان اور اسد خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو تمہارا رشتہ وہیں ہوگا جہاں لائبہ کی شادی ہوگی۔ وہ محبت کرتی ہے کسی سے، اور وہاں ہم اپنی بیٹی کو ایسے ہی نہیں دے سکتے۔ اپنی بہن کی زندگی برباد مت کرو تم۔ ریشم خان دھڑام سے بولی۔ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امی، ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ میں زویا سے جھوٹ بولوں گا کہ آپ ذات کی وجہ سے نہیں مان رہی، مگر سچ کیسے بتاؤں اسے کہ اسی کی دوست اسی کی خوشیوں کی راہوں کا کانٹا بن رہی ہے؟ وہ کانٹا نہیں بن رہی، وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، اور بالکل ٹھیک سوچ رہی ہے۔ ہم تمہاری شادی وہیں کرائیں گے جہاں لائبہ کی شادی ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ عثمان جو کمرے میں داخل ہوا تھا ماں باپ کی باتیں سنتے ہی ٹھٹکا تھا۔ امی، بابا غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ ارباز کے ساتھ، تم چپ رہو، میں بڑا بھائی ہوں ان کا، اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا آپ کو۔ ارباز نے التجائیہ نظریں اٹھا کر بڑے بھائی کو دیکھا۔ اگر بات لائبہ کی ہی ہے تو آپ وہاں ازلان کی شادی کر لیں، اور ارباز ہی کیوں؟ عثمان جیسے اس کی حمایت کر رہا تھا۔ اسد خان اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ آگے کر کے دونوں بیٹوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب یہاں میرے سامنے کوئی کچھ غلط نہیں بولے گا، میں فیصلہ لے چکا ہوں۔ ارباز کی شادی وہیں ہوگی جہاں لائبہ کا رشتہ جا رہا ہے، بات ختم۔ تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، اور وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لائبہ نے تقریباً آنکھیں گول کر کے اپنی دوست کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔
اب وہ کیا بتاتی اسے کہ اسے جو کرنا تھا وہ تو کر چکی تھی۔ ایسی کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ زویا نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ لائبہ نے نظریں چرائیں۔ امی بابا نہیں مانیں گے، بھائی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یہ بات ممکن نہیں لگتی۔ زویا نے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عثمان نے اس کے آنسو بغور دیکھے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں، جیسے دل کو تسکین پہنچ رہی ہو۔ ارباز نے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں رہ نہیں پاؤں گی تمہارے بغیر، میں بھی نہیں رہ سکتا۔ رہنا تو بہت دور کی بات، میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ارباز کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی جیسے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے امی بابا مان کیوں نہیں جاتے؟ ارباز نے گہرا سانس لیا جیسے وہ اب زویا سے کچھ نہ چھپانا چاہتا ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے ساری صورتحال سمجھا گیا تھا۔ وہ جیسے حیران اور پریشان ہوئی تھی۔ لائبہ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیوں چھپاتی رہی مجھ سے؟ میں اس کی اتنی اچھی دوست ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ضد بابا کی ہے اور لائبہ چاہ کر بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اس ضد سے ہٹے۔ ظاہر ہے وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی شادی وہاں ہو، اور اس کی شادی اسی صورت میں وہاں ہو سکتی ہے جب میرا رشتہ وہاں ہوگا، کیونکہ یہ بابا کی شرط ہے۔ لائبہ بھی جیسے مجبور ہے۔ میں مر جاؤں گی ارباز، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مت کہو ایسی بات، میرا دل بند ہو جائے گا یار۔ منا لو نا انکل آنٹی کو پلیز۔ وہ جیسے التجائیہ ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب فون بجا۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ فون اٹھایا۔ ارباز کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں جیسے مکمل طور پر کھل گئی تھیں۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہم نکاح کر لیتے ہیں، گھر والے مان جائیں گے بعد میں منا لوں گا ان کو رخصتی کے لیے، مگر تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ زویا کے چہرے پر بکھری۔ وہ جانتی تھی کہ جتنی وہ اس سے محبت کرتی ہے ارباز بھی اتنی ہی کرتا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم آج رات ہی نکاح کر لیتے ہیں، منا لیں گے سب کو۔ نکاح ہو جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، رخصتی ہو جائے گی ہماری۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، اگر اس کے لیے مجھے خود غرض بننا پڑے تو میں بن سکتا ہوں۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر اس پر جان نثار تھی تو وہ بھی اس پر جان نثار کر سکتا تھا۔ لائبہ جو بھائی کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کے تو جیسے آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اگر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کچھ ہی عرصے میں سب نے مان جانا تھا، مگر وہ، اس کی محبت، اس سب کا کیا ہوتا؟ وہ تو سرتا پا لرز گئی تھی۔ جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا، اسے کیسے بھی کر کے ارباز کو روکنا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ روک لے گی۔ ارباز جو کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب بند کرتے ہوئے اس نے سائڈ لیمپ آف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائبہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی تھی، وہ اپنے لیے بھی کافی لائی تھی۔ ارباز کے آگے بڑھاتے ہوئے بہن کے ہاتھ سے کافی لے چکا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کافی پیتی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارباز کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی ہیں۔ لائبہ اٹھتی ہوئی ارباز کی طرف دیکھنے لگی، جو کپ ایک طرف رکھتا بستر پر دھڑام سے گرا تھا۔ وہ اپنے بھائی پر کمفرٹر درست کرتی ہوئی جیسے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ نیند سے اٹھتا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ زویا نے ہر طرف دیکھا، سارے گھر میں سناٹا تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ مکمل سیاہ شال میں تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہ جیسے اپنے باپ کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ رحیم شاہ جو سوئے ہوئے تھے فون بجنے پر اٹھ بیٹھے۔ فون کی آواز کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ ہیلو، کون؟ آگے سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں لائبہ بات کر رہی ہوں، آپ کی بیٹی کی دوست۔ آج آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے والی ہے۔ رحیم خان کے ہاتھ سے فون جیسے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ شاید اب تک وہ بھاگ چکی ہو، مجھے شاید فون کرنے میں دیر ہو گئی ہو، مگر انکل آج وہ آپ کا گھر چھوڑ کر آپ کو ہمیشہ کے لیے رسوا کرنے والی ہے، روک لیں اسے۔ وہ جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں بکواس نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ فون ایک طرف پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی انہی کے پیچھے تھی۔ زویا، زویا، وہ جیسے چلانے لگے تھے۔ رمشا شاہ نے شوہر کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، آپ چلا کیوں رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ رمشا شاہ کو جیسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ کھولتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی زویا کو آواز لگائی، مگر وہ نہیں تھی۔
انہیں لگا کمرے کی چھت ان کے اوپر گری ہے۔ وہ ویران آنکھوں کے ساتھ پلٹی۔ شوہر کے ساتھ ان کی نظریں ملیں تو جیسے ان دونوں پر قیامت ٹوٹی۔ بیٹی گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑی ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ وقت کے مطابق تو اب تک ارباز کو اس تک پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں جانا تھا، مگر وہ ارباز کے بغیر تو وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس وقت اس کے کچھ دوست ایک فلیٹ پر موجود رہیں گے جہاں نکاح ہوگا، مگر وہ خود ہی نہیں آیا تو وہ فلیٹ پر کیا کرتی؟ وہ سڑک کو گھورے جا رہی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اسے شدید ڈر نے آ گھیرا تھا۔ کیا وہ نہیں آیا؟ مگر اس نے تو کہا تھا کہ وہ آئے گا، وعدہ کیا تھا اس نے مجھ سے۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ ان دونوں کو آج صرف نکاح کرنا تھا۔ نکاح کے بعد اسے گھر چھوڑنے والا تھا، پھر وہ دونوں گھر والوں کو رخصتی کے لیے منا لیتے، مگر یہ کیا؟ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، اور اب وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ تبھی اسے سڑک پر ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی۔ گاڑی چلانے والے شخص نے جیسے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ گاڑی اس کے آگے روک چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے زویا کی نظریں سامنے کھڑے شخص سے ٹکرائیں تو وہ پتھر کی ہو گئی۔ عثمان خان آگے کھڑا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے انتظار میں ہو؟ وہ اصل میں وہ جیسے اٹکی۔ ارباز نے آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ آنکھوں سے تو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ ارباز نے آنا تھا؟ اس نے کیوں آنا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ آج ہم نکاح کریں گے، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ جیسے رونے لگی۔ عثمان کا دل کیا وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرے، مگر یہ اس کا حق نہیں تھا۔ یوں رات کو اس پہروں سے سڑک پر کھڑا دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اگر اس نے کہا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ عثمان کو خود جیسے حیرت ہوئی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، مجھے تمہیں گھر چھوڑنا ہے۔ تم نکلی کیوں ہو اپنے گھر سے باہر؟ اگر اس نے تمہیں ایسا کہا بھی تھا تو تمہیں منع کرنا تھا نا اسے۔ میں نہیں کر پائی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر گھر والوں کے آسروں پر رہتے تو ہم الگ ہو جاتے۔ تو اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ سوچا ہے کہ اگر کسی کو اندازہ ہو گیا کہ تم گھر سے باہر ہو تو کیا تماشا ہوگا؟ وہ ڈر رہی تھی۔ بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑتا ہوں۔ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں۔ اچھا، تو یہاں آس پاس تمہیں کون دکھ رہا ہے جس کے ساتھ تم گھر واپس جاؤ گی؟ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارا راستہ اپنی آنکھیں بھرتا ہوا اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی۔ ماں باپ کے لیے اولاد ہی ان کی عزت ہوتے۔ آپ نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا، عثمان نے یہ بڑی مایوسی کے ساتھ کہا تھا۔ زویا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تو وہ جیسے پتھر کا ہوا۔ سنہری آنکھیں رنجیدہ لگتی تھی۔ وہ نظریں پلٹ گیا تھا۔ وہ نظروں کا حصار سنبھال ہی نہیں پایا تھا، جیسے ان آنکھوں سے خوفزدہ ہو گیا ہو۔ وہ گاڑی سے اتری، عثمان اس کے ساتھ ہی تھا۔ دروازہ وہ کھولتی، مگر دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ اسے جیسے گھر میں تماشا معلوم ہوا۔ اس کے باپ کی آوازیں تھیں جو شاید چلا رہے تھے ملازمین پر، اس کی ماں پر، غصے میں لگتے تھے۔ شکستہ قدم اٹھاتی وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سویا، سویا، وہ جیسے پکار رہے تھے۔ عثمان بھی سن رہا تھا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ عثمان کو حقیقی معنوں میں زویا کی فکر ہوئی تھی۔ وہ جو نادانی میں اتنا بڑا قدم اٹھا گئی تھی، کیا جانتی تھی کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکی ہے؟ جیسے اس کے باپ کی نظر اس پر پڑی، رحیم شاہ نے جیسے زنجیر آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا کرنے گئی تھی؟ گھر چھوڑ کر بھاگی تھی نا تم؟ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں بابا، میں گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ رمشا شاہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے والد سے اسے دور کرتی ایک زوردار تھپڑ اسے مار چکی تھی، اور عثمان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بتاؤ نا، کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جیسے چیخیں تھی۔ تم رات کے اس پہر گھر سے باہر کس سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ رحیم شاہ نے جیسے آنکھیں سختی سے بند کی تھی تو دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ وہ جیسے منمنائے تھے۔ کوئی نہیں بابا، کوئی نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جیسے باپ کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ میں بھاگی نہیں تھی۔ تو کیوں نکلی تھی گھر سے باہر؟ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، نہیں ہوگی تمہاری اس ارباز سے شادی، جو خود رشتہ لانے کی ہمت نہیں رکھتا تمہیں رات کے اندھیرے میں بھگانا چاہتا ہے۔ وہ جیسے سسکنے لگی تھی۔ نکلو میرے گھر سے باہر، نہیں رہ سکتی تم یہاں۔ کیسے بھروسہ کروں گا میں تم پر اب؟
وہ جیسے شکستہ انداز میں بولے تھے۔ اسے اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف دھکیلا جہاں عثمان کھڑا تھا۔ وہ گر پڑتی مگر وہ اسے تھام چکا تھا۔ رحیم کی نظریں عثمان سے ٹکرائیں تو وہ طنزیہ مسکرائے۔ تو اس کے ساتھ بھاگی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، انہوں نے تو بس کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ کیا گناہ ہوا تھا ہم سے کہ تم جیسی اولاد نصیب میں لکھی تھی؟ رمشا شاہ نے جیسے آنسو صاف کیے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کی ایسی بات پر وہ دونوں جو پلٹنے لگے تھے رک گئے تھے۔ رحیم شاہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اچھا، اگر ایسی ہی بات ہے تو رشتہ لا کر دکھاؤ نا، منع کر دکھاؤ نا اپنے باپ کو، تو میں خود رخصت کروں گا اسے تمہارے ساتھ۔ جو تمہارا بھائی نہیں کر پایا وہ تم کیا کرو گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے باپ کے خلاف جانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ وہ ہنس پڑے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں انکل۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رخصتی تبھی ہوگی جب بابا خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، اور میں عثمان خان ان کو یہاں لانے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ وہ جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ ایک نظر انہوں نے سختی سے زویا پر ڈالی تھی اور بولے، اندر جاؤ، کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے۔ نہیں بابا، وہ جیسے سسکنے لگی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بھاگی، میں بھاگی ہی نہیں تھی۔ رمشا، اسے اندر لے کر جاؤ۔ رمشا خان آگے بڑھتے ہوئے بیٹی کو سختی سے تھامتے اندر لے گئی تھی۔ وہ ماں کے ہزار میں جیسے تڑپ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں جیسے زویا کی ساری زندگی بدل گئی تھی۔ اب وہ ایک ایسے شخص سے نکاح میں تھی جسے نہ وہ چاہتی تھی، جس کا نہ اس نے کبھی تصور کیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، رحیم شاہ اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے باپ کو منا کر کیسے لاتے ہو۔ تمہارا بھائی تو نہیں کر سکا، میں دیکھتا ہوں تم کر پاتے ہو یا نہیں۔ عثمان جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں لاؤں گا، ضرور لاؤں گا، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میری بیوی یہاں ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر زویا کی نظریں اٹھی تھیں۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر نہیں، نظریں چرا گیا تھا۔ دھوپ کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑیں تو وہ چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ گھڑی پر جیسے ہی اس کی نظر گئی، وہ سکتے کی کیفیت میں اٹھا۔ کل رات اسے زویا تک پہنچنا تھا، وہ سو کیسے گیا؟ بے ساختہ اس کی آنکھوں کے آگے وہ کافی کا کپ لہرایا۔ بہن کا ساتھ بیٹھنا یاد آیا۔ لائبہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے اختیار بولا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عثمان پہ اس کی نظر پڑی، مگر وہ بھائی کو اوائڈ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب عثمان نے اسے آواز دی اور روکا، وہ رک گیا، پلٹ کر عثمان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے زویا کے ساتھ؟ وہ کرخت انداز میں بولا تھا۔ وہ رک گیا، ٹھہر گیا، سر جیسے گھوما تھا۔ ایک زوردار چکر آیا تھا، اسے اسکرین جیسے بلر ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانا تھا اس کے پاس، میں نہیں جا پایا، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ دیر ہو گئی ہے ارباز، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لائبہ جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، ارباز کی نظر جیسے اس پر پڑی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بہن کی طرف بڑھ گیا اور اسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ ایسا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ روکنا تھا میں نے، روک لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر فون کر کے اس کے بابا کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ بھاگ رہی ہے۔ عثمان نے بے ساختہ بہن کی طرف دیکھا، یعنی یہ سب کچھ اس کی بہن نے کیا تھا۔ اگر میں نہ بتاتی تو وہ بڑا رسوا ہوتی۔ اچھا، وہ انہوں نے اسے روک لیا ہوگا بھاگنے سے۔ وہ گھر سے نکل چکی تھی، عثمان بے اختیار بولا۔ عثمان کی اس بات پر ارواز پلٹا تھا۔ میں لے کر گیا تھا اسے گھر، اس کی ماں نے تقریباً اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے لائبہ؟ لائبہ کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ بھائی، کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے، مجھے کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ وہ بھاگی نہیں تھی، میں اسے واپس لے جاتا، وہ بھاگی نہیں تھی، وہ بے اختیار بول رہا تھا۔ عثمان مسکرایا، پھیکی سی مسکراہٹ۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں بھاگی تھی، زندگی بدل گئی ہے، میں نکاح کر چکا ہوں کل رات۔ یہ الفاظ ہال میں کھڑے دونوں نفوس پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ ارباز کو لگا وہ گر پڑے گا، اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ گر پڑا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ، کیسے اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ میری محبت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ کہیں کی نہ رہتی، نہ اپنے گھر کی نہ اس گھر کی۔ اس کا کردار خراب ہوا تھا، کل رات مجھے اسے تحفظ دینا تھا، اس کے باپ نے اسے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا تھا۔
تم کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اپنے بھائی کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ میری محبت ہے۔ وہ جیسے بدحواس ہوا لگتا تھا۔ لائبہ کو اب جیسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی تھی، اپنی ہی دوست کی زندگی تباہ کر بیٹھی تھی، صرف اس لیے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسد خان نے بغور اپنے بیٹے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا عثمان؟ بابا میں شادی کر چکا ہوں، آپ کو انکل کے پاس جا کر باقاعدہ رخصتی کی بات کرنی ہے، رشتہ مانگنا ہے، یہی وعدہ اور یہی طے ہے۔ ارباز سے کی گئی عزت مجھے سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زویا شاہ میری بیوی ہے اور اسے عزت کیسے دینی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ آپ کل ہی جائیں گے اور میرا رشتہ مانگیں گے انکل سے۔ عثمان خان ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ کیسے اس کی بات کو رد کر سکتے تھے؟ ارباز سے ضد کی وجہ سے اور عثمان سے ضد کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا برخوردار، مگر بھائی کی محبت کا کیا کرو گے؟ وہ لڑکی اسی گھر میں تمہاری بیوی بن کے رہے گی تو ارباز کا کیا حال ہوگا؟ وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ سب کیسے مینٹین کرو گے تم؟ یہ میرا کام ہے۔ اب وہ میری بیوی ہے اور ارباز کو ہوش میں آنا چاہیے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو جس کے نصیب میں تھا اسے ہی ملے گا۔ نصیب پر تو یقین ہے نا آپ لوگوں کو؟ اور تمہاری بیوی جو ارباز سے اتنی محبت کرتی ہے اس کا کیا؟ میں دیکھ لوں گا، آپ بس کل رشتہ لے کر جائیں اور جلد سے جلد رخصتی ہوگی۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ جیسے روکھے سوکھے انداز میں بولی تھی۔ بابا اور امی گھر پر نہیں ہیں، انہوں نے اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو زندہ زہر دے دیں گے مجھے۔ ویسے ہی ان کی نظروں میں میرا کردار کہیں کا نہیں رہا۔ کیا چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ ارباز جیسے اٹکتے ہوئے اس سے سب کچھ بتا چکا تھا۔ زویا کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ میں نہیں جانتی وہ کس طرح کی دوست ہے میری، مگر میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتی کہ کیا ہوا، کیونکہ جو میرے ساتھ ہو چکا اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہوں۔ اب وہ مجھے رخصتی کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ بابا سے وعدہ کر کے گیا ہے، جو تم نہیں کر پائے نا وہ سب کرنے کی گارنٹی دے کر گیا ہے۔ میں کیسے ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤں؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، رات کو اندھیرے میں تمہارے ساتھ دینے کا سوچا، مگر دیکھو نا کیا ہوا میرے ساتھ۔ ماں باپ کی نظروں میں ہی گر گئی میں۔ تمہاری محبت میں یہ بھی نہ سوچا کہ جو لڑکیاں رات کو اپنے باپ کی دہلیز پار کیا کرتی ہیں ان کا یہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تو نہ تمہیں اور نہ تمہاری اس بہن کو۔ یہ کہتی ہوئی وہ جیسے ارباز کے چہرے پہ دروازہ بند کر چکی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ زویا کے بغیر رہے گا کیسے۔ یہ خیال ہی تکلیف دہ تھا کہ اب وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے، کسی اور کے نکاح میں تھی۔ دل چیر رہا تھا۔ اسد خان جیسے رحیم شاہ کے آگے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ زویا کے والد تنزیہ مسکرائے۔ سامنے بیٹھا شخص کچھ عرصہ پہلے یہاں رشتہ لانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے اور اب بڑے بیٹے نے ایسے مجبور کیا تھا کہ وہ سر جھکائے سامنے بیٹھے تھے۔ میں عثمان اور زویا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ بیٹی کی محبت میں مجبور تھا میں، اور ہوں بھی، مگر کل جو عثمان کر چکا اس کے بعد ہم پر کوئی راستہ کھلا ہی نہیں ہے۔ نکاح ہو چکا اور رخصتی ہونی ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ زویا کے والد مسکرائے۔ تنزیہ مسکراہٹ۔ ہاں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، آپ کے بیٹی کی زبان پر رشک محسوس ہوا مجھے لگا جس طرح ارباز آپ کو نہیں منا پایا وہ بھی نہیں منا پائے گا، مگر اس نے تو کر کے دکھا دیا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو عثمان کے الفاظوں کی اہمیت معلوم ہوئی ہے مجھے۔ خیر، زویا آپ کی امانت ہے، جب چاہیں اسے رخصت کروا کر لے جائے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو تذلیل، جو بدنامی آپ کے چھوٹے بیٹی کی وجہ سے میرے گھر کے مقدر میں آئی ہے نا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ اسے نہ زویا کو۔ کچھ ہی دنوں میں رخصتی طے کر دی گئی تھی۔ زویا نہیں جانتی تھی وہ کن احساسات کے ساتھ لڑ رہی تھی، کیسے سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ وہ جی رہی تھی اور جینا اب اس کی مجبوری تھی۔ میری طرف دیکھیں۔ وہ ریسٹورنٹ میں بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا نے نظریں اٹھا کر عثمان کی آنکھوں میں دیکھا، جو سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے ہاتھ میں موجود گھڑی کو درست کرتے ہوئے زویا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے، مگر زویا، اس دن آپ سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی۔ اب وہ اسے کیا کہتا کہ وہ اسے کتنی عزیز تھی، کتنی محبت کرتا رہا تھا وہ اس سے۔ عثمان خان کو زویا شاہ سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ وہ لائبہ کی بچپن کی دوستی اور عثمان سے بچپن سے محبت کرتا تھا۔
البتہ وہ ارباز اور اس کی محبت سے واقف تھا، اسی لیے کبھی بیچ میں نہیں آیا، مگر اس رات زویا کو یوں رسوا دیکھا تو اس کا دل پسیجا۔ اس نے 2 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ اب مزید زویا کو ارباز کے لیے چھوڑے گا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سوالیہ ہوا جو بڑی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں جانتی ہوں آپ سے رشتہ نبھانا اب میرا فرض ہے، میں نبھاؤں گی، بے فکر رہیں، مجھے کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بڑے ٹوٹے ہوئے انداز میں روبوٹ کی طرح بول رہی تھی، جیسے اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو، جیسے اپنے سارے اختیار وہ ہار چکی ہو۔ ایسے مت کہو پلیز، جیسے تم کہو گی نا ویسی زندگی گزاریں گے، میری طرف سے تم پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ زویا جیسے مسکرائی۔ ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، وہ یوں اس کے تھامنے پر کس مسائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار دیکھا تھا، وہ بھی کچھ جھجکا تھا مگر اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی۔ یوں مت دیکھو، میں جانتا ہوں تم الجھی ہوئی ہو، مگر بیگم قسم ہے ہمارے بیچ موجود رشتے کی، میرے وجود سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کبھی بھی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ جیسے سنہری آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہی تھی، وہ جو کبھی اتنے الفاظوں سے نہیں مکرتا تھا۔ نہ جانے کیوں زویا کو اس پر یقین کرنے کو دل چاہا اور شاید وہ یقین کر بیٹھی تھی۔ وہ بستر پر سوئی ہوئی تھی، آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ بہت تھک کر سوئی تھی، ہاتھوں پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی، رنگ چڑھ چڑھ کر آیا تھا، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ہاتھ پاؤں۔ کھڑکی پر دستک ہونے پر وہ جیسے ڈر کر اٹھ بیٹھی، ہوا سے پردے اڑ رہے تھے اور دوسری طرف کی کھڑکی دستک پر بج رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو سامنے ارباز کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ کل میری رخصتی ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو زویا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی ہوئی پلٹ گئی، جیسے آنسو چھپا رہی ہو۔ ایک سسکی تھی جو کمرے میں گونجی تھی۔ ارباز نے اس کی سسکی بغور سنی تھی۔ اب وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے اپنے آنسو مت چھپاؤ، میں جھانکتا ہوں تم میں، جانتا ہوں تکلیف میں ہو تم، تو کیا کرو گے؟ میں تکلیف میں ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں، جیسے پہلے نہیں کر پائے تھے اب بھی کچھ نہیں کر سکتے، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہاتھ آگے کرتی ہوئی اسے واپس جانے کا کہنے لگی۔ بے ساختہ ارباز کی نظریں اس کی مہندی پر گئیں، صاف صاف عثمان کا نام لکھا تھا۔ آنکھیں مزید بھیگ گئیں۔ وہ ہچکی کے ساتھ رونے لگا تھا، بے ساختہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اسے لگا شاید وہ زیادہ دیر ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اس کے یوں رونے پر بچوں کی طرح زویا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ مت رو پلیز، تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ ارباز کی نظریں اٹھی، سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اور تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتا، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ دور ہوئی تھی۔ اسی وقت جیسے ارباز کو احساس ہوا کہ اب وہ اس سے بہت دور ہو گئی، وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر حق نہیں جتا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، جس کا احساس زویا کو بھی تھا۔ اسی لیے وہ اس کا ہاتھ رخسار تک جانے سے پہلے ہی جھٹک چکی تھی۔ پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز میری تکلیف میں اور اضافہ مت کرو، اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ پلیز جاؤ ارباز، جاؤ یہاں سے، اسے سکنے کے درمیان بولی تھی۔ وہ جو اس کے آنسوؤں کی روش دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے بے حد تکلیف ہو رہی ہو، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے دونوں مہندی سے رچے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اپنا خیال رکھنا، نہیں رکھ پائی تو میں مر جاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ وہ بہت پاس کھڑے تھے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں جیسے ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو زویا کو لگا تھا، وہ چلا گیا تو سارے کمرے میں زویا کو اس کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دے۔ نہیں، تم خود غرض ہو، مطلب پرست ہو، جیسی بھی ہو مگر میری بہن تھی، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ میری محبت تھی، میرے انتظار میں کھڑی تھی،
اگر اس کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا تو تم نے کبھی سوچا؟ وہ دوست تھی تمہاری، تمہیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ صرف اپنی انا، اپنی عزت، اپنی سوچ کو اہمیت دی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ تم کسی کی زندگی برباد کر رہی ہو۔ وہ غصے میں کانپ رہا تھا، اس کی آواز بھرا گئی تھی مگر الفاظ کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ میں معاف نہیں کروں گا، مرتا مر جاؤں گا مگر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے، اس خود غرضی کی وجہ سے میں نے محبت کھوئی ہے۔ وہ محبت جس کے سہارے میں جیتا تھا، جس کے خواب دیکھتا تھا، تم نے سب چھین لیا مجھ سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں شادی کروں گا جہاں تمہارے لیے آسانی ہو؟ کبھی نہیں، سوچنا بھی مت ایسا۔ اب صرف ارباز خان کی لاش اٹھے گی یہاں سے، شادی تو بہت دور کی بات ہے بھائی، پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی تھی، ہاتھ جوڑ چکی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے الفاظ استعمال مت کریں بھائی، میں غلطی کر چکی ہوں، محبت میں اندھی ہو گئی تھی، بھول گئی تھی کہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سب کچھ بگاڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا، پلیز بھائی ایک بار معاف کر دیں۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہاتھ چٹکتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور وہ آنسو بہاتی ہوئی جیسے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل جیسے اپنے ہی کیے پر چیخ رہا تھا، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ آج فنکشن تھا، ہر طرف رونق چھائی ہوئی تھی، قہقہے، موسیقی، رنگ برنگی روشنیوں کی چمک، مگر ان سب کے درمیان کچھ دل ایسے بھی تھے جو ٹوٹ چکے تھے، جن کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ عثمان جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا، کمرے میں کسی کے داخل ہونے پر پلٹا۔ ارباز تھا۔ بھائی سے نظریں ملنے پر وہ جیسے نظریں چراتا وہ پھر سے پلٹ گیا، جیسے اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ارباز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بالکل عثمان کے پیچھے کھڑا تھا۔ عثمان آئینے ہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی، بوجھل، تکلیف دہ، گھٹن سے بھری ہوئی۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں بھائی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی مگر وہ حوصلہ اکٹھا کیے ہوئے تھا، جیسے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ سویا کا خیال رکھیے گا۔ خاموشی میں یہ الفاظ گونجے تو عثمان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، کئی جذبات، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے مجھے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ وہ بے ساختہ بولا تھا مگر اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ اس کا خیال رکھ لیں گے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں مگر پھر بھی وہ بولا جیسے ہر لفظ اس کے دل کو چیر رہا ہو۔ مگر پھر بھی خیال رکھیے گا اس کا، وہ بہت حساس ہے، بہت زیادہ۔ اس پر سختی کرنے سے پہلے بس یہ سوچیے گا کہ کسی کا سپنا تھی وہ، مگر آپ کو مل گئی۔ کسی کی محبت تھی وہ، مگر آپ کو مل گئی۔ کسی کی خواہش تھی وہ، اور آپ کو مل گئی۔ کوئی کسی کا اتنا سب کچھ ہو کر کسی کو یوں ہی مل گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ اسی لیے اس کا خیال رکھیے گا، وہ بہت خاص ہے، بہت خاص، اور شاید آپ کو اس کی قدر بھی ہو، کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا، لوگ اکثر اس کی قیمت بھول جاتے ہیں۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ، آنکھوں کی نمی، وجود کی لرزش، سامنے کھڑا عثمان بغور نوٹ کر سکتا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، یا شاید وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی پھیل گئی تھی، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ رہا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بستر پر بیٹھی بہت کنفیوز لگتی تھی، انگلیاں چٹکاتی ہوئی ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تم ڈری ہوئی ہو؟ نہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، وہ بے ساختہ بولی تھی تو وہ مسکرایا، ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، بہت زیادہ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ کسی بھی کشیدگی کا شکار ہو، کسی بھی بے رخی کا سامنا کرنا پڑے تمہیں اور مجھے۔ میں تمہارا بہت خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے محبت دو، جو کہ میرا حق ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا محافظ، تمہارا سب کچھ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔
اب تم پر کسی اور کی سوچ حرام ہے، جیسے کہ مجھ پر بھی۔ اس کی آنکھوں سے دیکھتا وہ جیسے اسے کچھ یاد کروا رہا تھا، کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتی، کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، جاننا بھی چاہیے، اور یہی حق ہے میرا، اور تمہارا فرض ہے کہ تم یہ پورا کرو۔ اس کے ہونٹ لرزے تھے۔ وہ ایک خوبصورت باکس کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا چکا تھا، جس میں ایک خوبصورت بہت پیارا ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ منہ دکھائی ہے تمہاری، بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ وہ بڑے معصوم انداز میں بولی، آج تو تم سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا میں تمہاری تعریف کیسے کروں، مجھے نہیں پتا میں اپنے احساسات تمہارے سامنے کیسے رکھوں، تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم مجھے کتنی خاص ہو، کتنی پیاری ہو، کتنی عزیز ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چھوتا تھا تو کرنٹ لگتا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھتی ہوئی وہ لرز ہی تو رہی تھی۔ اٹھو، چینج کر لو، بہت ہیوی ہے یہ ڈریس، تھک گئی ہوگی۔ وہ بولا تو وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ مسکرایا، اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے بازوں پر رکھے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے رشتے میں کوئی کشیدگی نہیں چاہتا میں۔ آؤ مل کر اس رشتے کو ویسے ہی شروع کرتے ہیں جیسے اس رشتے کو شروع کرنے کا حق ہے۔ تم میرے حقوق میں کوئی کمی مت رکھنا، میں تمہارے حقوق میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتا ہوا جیسے اسے پزل کر گیا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کے بہت پاس، اسی کے حصار میں جیسے منمنائی، تو وہ جو ابھی تک اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے ہوئے تھا کچھ دور ہوا، اپنے ہوش بحال کیے۔ ہاں جاؤ، اٹک اٹک کر بولا گیا تھا۔ وہ سر جھکاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں واپس لوٹی تو سیاہ کلر کی نائٹی میں ملبوس تھی، بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ انگلیاں چٹکاتی ہوئی نروس ہو رہی تھی۔ وہ جو چینج کر کے اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا؟ یوں کیوں کھڑی ہو؟ سو جاؤ۔ میں آپ کے ساتھ؟ عثمان مسکرایا۔ تو کس کے ساتھ سونا ہے؟ وہ جیسے جھجکی۔ کیسے سو سکتی ہوں؟ میں نروس ہو رہی ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ وہ جیسے اٹک اٹک کر بولی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے جیسے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ عثمان نے اس پر اپنا حصار قائم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چند لٹوں کو پیچھے کیا۔ ایسے نہیں چلے گا بیگم، میرے ساتھ تو ایک بستر پر سونا پڑے گا۔ میں نے کہا نا کہ میں ہمارے رشتے میں کوئی کشیدگی نہیں چاہتا۔ اس کے ہونٹوں کے بہت پاس بول رہا تھا۔ زویا کے جیسے سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ نظر جھکایا اس کے ہونٹوں کی لڑکھڑاہٹ دیکھنے لگا جو لرز رہے تھے۔ عثمان نے جیسے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری وہ کانپی، سسکی۔ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر دور کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں موجود تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ جیسے دونوں باہیں اس کے گرد پھیلاتے ہوئے سختی سے اس کی پشت کو جکڑے جا رہی تھی، اور وہ اس میں بھیجا چلا جا رہا تھا۔ ہونٹ آزاد کرتے ہی دونوں کی نظریں ملی۔ وہ بے ساختہ اس کی گردن پر جھکا تھا، وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ کچھ دور ہوا، زویا نے گہرا سانس لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا کر بستر پر بیٹھ گئی، سائیڈ لیمپ بند کرتی ہوئی جیسے لیٹ گئی۔ وہ مسکرایا، ایک شریر سی مسکراہٹ۔ قدم اٹھاتا وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی جیسے ڈر رہی ہو۔ وہ اپنی ایک باہ سیدھی کرتا وہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھ چکا تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسا احتجاج کرتی؟ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اب یہی حقیقت تھی۔ آج قبول کرتی یا کل یا پرسوں، یہی نصیب تھا۔ اس کے پاس موجود مرد اس کا شوہر تھا جو اس پر مکمل طور پر حق رکھتا تھا اور حق جتا بھی رہا تھا۔ اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرے چھونے پر اعتراض ہے؟ وہ ڈر کر سر نفی میں ہلانے لگی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ ابھی تک پہلے والی بے باکی پروسیس ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ بے ساختہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ سانس جیسے تیز ہوا تھا۔ عثمان نے بڑے حق سے اپنی بیوی سے اپنے حقوق لیے تھے۔ اسے احساس دلایا تھا کہ اب ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے اور وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ وہ اس کے حصار میں، اس کی محبت میں ساری رات جیسے جھلستی رہی تھی۔
تمہیں وہیں شادی کرنی پڑے گی جہاں میں طے کر چکا ہوں۔ ارباز مسکرایا۔ میں نہیں کروں گا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 1-2 مہینے میں شادی ہے، رشتہ طے ہو چکا۔ تم کب ضد چھوڑو گے؟ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سارے نفوس ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ عثمان نے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا پلیز خاموش ہو جائیں۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں ارباز کے ساتھ؟ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو، میں پھر سے سمجھا رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ لائبہ ارسل سے محبت کرتی ہے، ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بیچ میں الفاظ کہاں سے آ گیا؟ جانتے ہو نا وہ راجپوت ہیں، ہم راجپوتوں میں اپنی بیٹی یوں ہی نہیں دے سکتے۔ ڈر لگتا ہے مجھے، یہ کیسا بھائی ہے؟ اسے بہن کی فکر نہیں؟ ازلان کی شادی کروا دیں، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ازلان خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ بڑے بھائی کی بات پر بھائی کو گھورا تھا جیسے، مگر خاموش تھا۔ ارباز نے گہرا سانس لیا۔ اگر میں بوجھ ہوں نا آپ پر تو چلا جاتا ہوں یہ ملک چھوڑ کر، مگر یہ زیادتی، یہ ظلم مت کریں میرے ساتھ جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ میرے احساسات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی آواز جیسے اچانک سے بھیگ گئی تھی۔ میں جانے کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں؟ کیا میرے احساسات کسی کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتے؟ وہ جیسے آنسو چھپاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ سامنے بیٹھی زویا کے ہاتھ سے چمک کھسکتے ہوئے رکا تھا، گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ عثمان نے اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا چمچ بغور دیکھا تھا۔ گاڑی روک دے یہاں پر پلیز۔ عثمان گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیگم، ٹھیک ہونا؟ وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں شادی کی دعوت سے واپس آ رہے تھے۔ عثمان کے دوست کی طرف ان کی دعوت تھی۔ وہ چند مہینوں سے اسے اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر گھما رہا تھا، اپنے دوستوں سے ملا رہا تھا، اسے جیسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کر رہا تھا، اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس کی عزت کر رہا تھا، اسے محبت دے رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے سرآنکھوں پر بٹھایا تھا، اسے اتنی محبت دیتا تھا کہ وہ کبھی کبھی بھول جاتی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں رہی ہے، مگر ارباز کی تکلیف اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوئی وہ خوش رہ کر بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ محبت یوں غالب آتی تھی کہ دل پھٹتا تھا، چرتا تھا۔ عثمان کی محبت اس کی اپنی محبت پر غالب آ رہی تھی۔ وہ کیا کرتی اپنے احساسات کو جو ارباز کے لیے بدلتے ہی نہیں تھے؟ وہ کیا کرتی عثمان کا جو وہ اتنی محبت دے رہا تھا اور وہ شرمسار ہو رہی تھی کہ اتنی محبت کرنے والے شوہر سے بھی اسے محبت نہیں ہو رہی تھی۔ کوشش کرتی تھی اس کی طرف غالب ہونے کی، ہو بھی جاتی تھی، مگر پھر جیسے ہی ارباز کی تکلیف آنکھوں کے آگے آتی تھی پھر سے محبت کا پہلا باب کھل جاتا تھا، اپنے سارے دکھ یاد آتے تھے۔ وہ جو اتنے مہینوں سے اس کا اتنا خیال، اتنی محبت دے رہا تھا، سب رائیگاں چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ اسی زوم میں تھی۔ صبح والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکنے کے لیے کیوں کہا ہے تم نے؟ وہ ایسے ہی، آپ گاڑی سٹارٹ کر دیں، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ گھر کی طرف چل پڑا تھا جیسے وہ سمجھ رہا تھا۔ عثمان نے گہرا سانس لیا، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ برداشت نہیں کر پاتا تھا وہ، مگر کر رہا تھا۔ کبھی بھی کوئی زبان درازی نہیں کی تھی اپنی بیوی سے، جانتا تھا جس کیفیت میں اس کا نکاح ہوا تھا، کیسا رشتہ تھا اس کا ارباز کے ساتھ، سب جانتا تھا، مگر پھر بھی ساتھ بیٹھی عورت اس کی بیوی تھی، بیوی بھی وہ جس سے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ خاموشی میں یہ الفاظ یوں گونجے تھے جیسے چنگاری۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں جاننے لگی ہوں۔ وہ بولی تو عثمان مسکرایا۔ ایک آنکھ سے آنسو گرا تو دوسرے ہاتھ سے وہ صاف کر چکا تھا، غیر محسوس طریقے سے۔ نہیں جانتی تم کچھ نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر جانتی ہوتی تو تم مجھ سے محبت ہو جاتی تمہیں، مگر نہیں ہوئی۔ تکلیف میں ہو کیونکہ ارباز تکلیف میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ شرمسار ہوئی تھی، پھر سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بار بار تکلیف دیتی ہوں آپ کو، مگر میں یہ چاہتی نہیں ہوں عثمان، خدا کی قسم۔ میں آپ کی وفادار ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ اس تکلیف کا کیا کروں میں؟ وہ جیسے روحانسی ہو گئی تھی۔ عثمان بڑے مدھم انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا حوصلہ تھا اس مرد کا کہ وہ یوں اس کے سامنے بیٹھی کسی اور سے محبت کی تکلیف بیان کر رہی تھی، اور وہ کتنا نرم تھا اس کے ساتھ۔
وہ رونے لگی تھی تو وہ گاڑی روک چکا تھا، آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا، اس کا سر تھپکتے ہوئے جیسے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں سمجھتا ہوں کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے نا ایسا کرنے کے لیے، مگر وہ زویا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے اندر یہ حوصلہ آ گیا تھا۔ میں ملائیشیا جا رہا ہوں۔ زویا بے ساختہ پلٹی، پیچھے ہی ارباز کھڑا تھا، چھری پر ہاتھ سخت ہوا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ سچ میں جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں، نظریں جھکائے کہہ رہا تھا۔ بھائی کے ساتھ خوش رہنا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں چاہتا ہوں کہ میں اپنے غم بھول جاؤں۔ لائبہ کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے تم آج مجھ سے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے رک گیا، مگر ابھی تک زویا کو دیکھ رہا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو چمک رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، میری وجہ سے ڈسٹرب ہو، میں تمہاری تکلیف ختم کر دینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ایک گھر میں، تمہاری تکلیفیں بڑھانا نہیں چاہتا۔ بابا جو چاہتے ہیں وہ میں کبھی نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور میں ظلم نہیں سہوں گا۔ تم تھیں تو جینے کا آسرا ہوتا تھا، تم نہیں ہو تو کیا آسرا، کیسی زندگی۔ اسی لیے جانے دو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، زندگی ہے، گزر ہی جائے گی، کسی نہ کسی لمحے میں مجھے بھی سکون آ ہی جائے گا۔ زویا سسکی تھی، وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہتی تھی، مگر اب وہ میلوں دور کھڑے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے احساسات، وہ جانتا تھا وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ زویا، ہمیشہ خوش رہنا، آباد رہنا، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا، کیونکہ بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، میں جانتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا تھا دوبارہ نہ مڑنے کے لیے۔ معاف نہیں کروں گا میں تمہیں، اسد خان بولے تو وہ مسکرایا۔ جانتا ہوں مجھے معاف نہیں کریں گے، مگر میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا بابا۔ میں زندگی کے جس بھی موڑ پر کھڑا ہوں نا، آپ کے اور لائبہ کے فیصلوں کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ معاف کیجیے گا مجھے مما، میں جا رہا ہوں۔ لائبہ نے دونوں آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ آج بھی اپنی غلطی پر پشیمان تھی، مگر اب کیا کرتی، مجبور بھی تھی۔ محبت نے اسے مجبور کیا تھا، وہ کسی اور کی محبت اس سے چھین بیٹھی تھی۔ اب لگتا تھا شاید وہ بھی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ عثمان ارباز کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اذلان کو منایا ہے میں نے بھائی، وہ رشتے کے لیے مان جائے گا، لائبہ کو محبت سے ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے۔ عثمان مسکرایا۔ کتنا سوچتے ہو نا تم سب کا، اپنا خیال رکھنا۔ بھائی کو گلے سے لگایا تھا اس نے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، مدھم آواز میں کہتے ہوئے وہ دور ہوا تھا۔ عثمان کی آنکھیں بھیگی تھی، سر جھکا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، آپ کو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ میرا اور اس کا نصیب تھا جسے ہم چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتے۔ نصیب پہ تو یقین سب کو ہوتا ہے نا، مجھے بھی ہے۔ یہاں سے جانا میری مجبوری ہے کیونکہ میں یہاں رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا بھائی، میں مر جاؤں گا۔ عثمان نے سر ہلایا جیسے سمجھ رہا ہو، جان رہا ہو۔ وہ پلٹ گیا تھا، آگے بڑھنے لگا، اور عثمان اسے جاتے ہوئے یہ سوچنے لگا تھا کہ ضروری نہیں تھا اکثر وہ دو محبت کرنے والے الگ ہوں جن میں سے کوئی بے وفا ہو یا کوئی چھوڑ جائے۔ اکثر محبت کرنے والے یوں بھی جدا ہوا کرتے ہیں کہ محبت بھی شدید ہو اور ملا بھی نہ جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف پھول سجائے ہوئے تھے، خود بھی خوبصورت سے گلابی رنگ میں ملبوس تھی۔ عثمان نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ کیا ہوا ہے آج، کچھ خاص ہے؟ ہاں خاص ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ کو اور خود کو ایک محبت کا موقع دے رہی ہوں۔ اب ہمارے بیچ میں ماضی کا تذکرہ نہیں ہوگا، نہ میں آپ سے ماضی کے بارے میں بات کروں گی، نہ آپ مجھ سے، نہ میں سوچوں گی نہ آپ سوچیں گے۔ آگے بڑھتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو اور خود کو موقع دینا چاہتی ہوں۔ آپ کو دی گئی ہر وہ تکلیف جو میں نے انجانے میں دی، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جتنی محبت آپ مجھے دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ عثمان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، ملکیت ہوں میں آپ کی۔ میں بے ایمان نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں بننا چاہتی، میں آپ کی فرما بردار بننا چاہتی۔ وہ بے ساختہ بولا، تم میری فرما بردار ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم نے نافرمانی کی ہے؟ میں تم سے بہت خوش ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ جب جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو کتنا سکون میں ہوتا ہوں میں۔ میرا رب جانتا ہے میں نے یہ رشتہ اپنی پوری ایمانداری سے نبھایا، اپنے دل سے تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت تسلیم کیا، اپنے پورے دل سے تمہیں چاہا ہے، ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔
اپنی آخری سانس تک یہ عثمان خان کا تم سے وعدہ ہے۔ میں جانتی ہوں اور یقین بھی ہے آپ نے اپنے ہر لفظ کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ مجھے شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر آج سے اور ابھی سے میں اپنی وفا کا اعلان کر رہی ہوں، جس میں آپ کو سکون ملے گا، ایک جنت جیسا گھر ہوگا ہمارا۔ عثمان کے چہرے پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ جیسے کچھ پرسکون ہوا تھا۔ اسد خان نے اذلان خان کو بنا لیا تھا۔ اس کی شادی وہیں ہو رہی تھی جس گھر میں لائبہ کی شادی ہو رہی تھی۔ خوش تو تھی کہ اسے ارسل مل رہا ہے، مگر وہ اداس بھی تھی کہ کاش اسد خان اپنی عزت پہلے چھوڑ دیتے اور ارباز کا دل نہ یوں ٹوٹتا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، مگر بہت سے دکھ اپنے دل میں سمائے لے جا رہی تھی۔ زویا اسے کمرے سے لینے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ معاف نہیں کرو گی نا مجھے؟ میں معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے نصیب میں جو تھا، جتنا تھا، مجھے اتنا ہی ملنا تھا۔ تمہارے نصیب میں جتنا ہے تمہیں اتنا ملے گا۔ لائبہ مت اداس ہو، ارباز تمہیں معاف کر دے گا، میں جانتی ہوں اسے۔ فی الحال وہ تکلیف میں تھا، اسی لیے نہیں کر پایا۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی جیسے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ آج تمہارا بہت بڑا دن ہے، اتنا مت سوچو، ریلیکس رہو۔ ارسل سے تم بہت محبت کرتی ہو نا؟ محبت خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، اور تم خوش نصیب ہو، اسی لیے سوچو مت۔ لائبہ کو لگا اس کے دل سے ایک پتھر جیسے کسی نے ہٹایا ہو۔ بہت بڑا بوجھ جیسے دل سے کھسکا تھا کہ زویا خوش تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی جیسے اپنے دوست کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اس گلٹ سے نکل کے جی پاؤں گی، مگر مجھے معاف کر دینا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ۔ خیر ہے، یہ نصیبوں کے کھیل ہیں لڑکی، جس کے نصیب میں جو ہے اسے وہی ملنا ہے۔ مجھے بھی یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، مگر آ گئی۔ لائبہ خان کو اپنے باپ اسد خان نے بڑے دھوم دھام سے رخصت کیا تھا۔ وہ رخصتی کے وقت بھی بہت روئی تھی، اور زویا اسے وہی سمجھا گئی تھی جو کچھ عرصے سے وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کی قسمت میں جتنا ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے، جس کو جو ملتا ہے بے سبب نہیں ملتا۔ شوہر پہ حکومت کیا ہوتی ہے یہ زویا کو شادی کے بعد سالوں میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ جس طرح سے اس نے اپنے شوہر پہ حکومت کی تھی، جس طرح اس شخص نے اسے خود پر راج کروایا تھا، وہ کبھی کبھی خود کو دیکھ کر خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ آنکھوں کا خوف جھوٹ ہے، کسی کو کسی کی آنکھوں کا خوف نہیں ہوتا، مگر عثمان خان اپنی بیوی کی ایک سخت نظر پر فیصلے بدل دیتا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ محبت کی شان نہیں تھی، تو اور کیا تھا؟ وہ کبھی کبھی خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی کہ عثمان خان کو اس سے اتنی محبت کیوں تھی، مگر اب تھی، اور وہ اس پر خوش تھی، بہت خوش تھی۔ یہ کیا ہے؟ پھول ہیں؟ تم لائی ہو؟ ہاں میں لائی ہوں۔ خوبصورت ہے نا؟ ہاں بہت خوبصورت ہے، مگر کیوں لائی ہو؟ عثمان جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے مسٹر ہسبینڈ، آپ تو بھول ہی گئے کہ آج محبت کا دن ہے۔ ویسے تو بس محبت کا اقرار کرتے رہتے ہیں، اور آج اقرار کرنا ہی بھول گئے جب محبت کا دن تھا۔ وہ جیسے اس کی گود میں بیٹھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شکایت کر رہی تھی۔ وہ بلش ہوا۔ بیگم صاحبہ، میرے لیے تو ہر دن محبت کا دن ہے، تمہیں پھول دینے کے لیے میں کوئی ایک دن منتخب کیوں کروں؟ میں تو تمہیں روز پھول دے سکتا ہوں، اور دیتا بھی ہوں۔ آج بھول گئے تو ویلنٹائن ڈے نکل آیا۔ وہ جیسے مصنوعی سا اداس ہوتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تو خیر ہے نا، جس دن بھول جائیں گے اس دن میں دے دوں گی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ جیسے بلش ہوئی تھی۔ ہاں نا، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، تم پاگل ہوتی جا رہی ہو میری محبت میں۔ لفظ محبت پر وہ جیسے سرشار ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ میں نے ایسا کہا تو نہیں ہے۔ وہ جیسے اترائی تو وہ ہنس پڑا۔ بیگم صاحبہ، یہ تو آنکھوں کا کھیل ہے، تم نہ بھی بتاؤ۔ یہ جو تمہاری سنہری آنکھیں ہیں نا، ان کا یہ نرم تاثر مجھے پگھلا دیتا ہے۔ وہ اسے کچھ جھکاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ مس کرنے لگا تھا۔ وہ تو پگھلی تھی، سرشار ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود کو کیسے سنبھالے۔ اپنا سر اس کے سینے میں بھینچے جا رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، میں بہت محبت کرتی ہوں عثمان، بہت زیادہ کرنے لگی ہوں۔
مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کے اس حصار میں موجود مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی، کب میں اس کے بغیر نہ رہنے کا تصور کرنے لگی، کب مجھے یہ لمس، یہ قربت اپنی کمزوری لگنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ چلا، مجھے واقعی نہیں پتہ چلا۔ مجھے ایسے یہ اقرار سن کر سرشار ہوا تھا، مجھے ایسے مکمل ہوا تھا۔ میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں رہنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ ہنس پڑا، اسے اپنی باہوں میں مزید قریب کرتے ہوئے وہ اس میں الجھا جا رہا تھا، اور جیسے وہ سمٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ کبھی دور مت جانا مجھ سے، میں جی نہیں پاؤں گا۔ تو وہ ہنس پڑی، میں خود بھی تو جی نہیں پاؤں گی، اور سانسوں کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی جناب۔ آپ میری سانسیں ہیں، اور سانسیں ساتھ میں ہی اچھی لگتی ہیں، ورنہ انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ گئی تھی، وہ بھی اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج جیسے وہ مکمل ہو گئے تھے، بے حد مکمل۔